اللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ گزشتہ رات بہت سارے جگہوں میں علاقوں میں یہ بات دیکھنے کو سننے کو ملی کہ لوگوں نے اپنے گھروں کی چھتوں کے اوپر اذانیں دینا شروع کی، اور اس کی وجہ یہ بیان کی گئی کہ موجودہ اس پاکستان کی صورتحال میں ساری دنیا جس بیماری میں گرفتار ہے، کورونا وائرس پھیل رہا ہے، اس وبا کو ختم کرنے کے لیے، اس پریشانی سے نجات کے لیے یہ اذانیں لوگوں نے دی ہیں، اور بعض لوگوں نے باقاعدہ ان کی رہنمائی کی ہے کہ یہ اذانیں دینا بالکل صحیح ہے۔ اس کے بارے میں عرض یہ ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورہ مائدہ کی 3 آیت میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، کہ میں نے تمہارے لیے اپنا دین مکمل کر دیا ہے، اپنی نعمت کو تمہارے اوپر مکمل کر دیا ہے، اس اسلام کو تمہارے لیے بطور دین پسند کیا ہے، ہمارا دین مکمل ہو چکا ہے، اب ہمارے اس دین میں کسی کمی کی، کسی زیادتی کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر بھی وبائیں پھیلی ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے کے اندر بھی وبائیں پھیلی ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں شام کے علاقے کے اندر طاعون پھیلا۔ اب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام کو، باقی لوگوں کو لے کے شام کے علاقے کی طرف جا رہے ہیں، رستے میں جا کے یہ بات پتہ چلی ہے کہ طاعون کی بیماری شام کے علاقے کے اندر پھیلی ہوئی ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقی سارے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، چشو 5 میں تھے کہ کیا کیا جائے، تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کسی علاقے کے اندر طاعون پھیلا ہوا اور تمہیں پتہ چل جائے کہ فلاں علاقے کے اندر طاعون پھیلا ہے، اس علاقے کے اندر نہ جاؤ، اور جو لوگ اس علاقے کے اندر موجود ہیں تو وہ لوگ وہاں سے نہ نکلیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے وباؤں کو دور کرنے کے لیے، بیماریوں کی شفا کے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے اذکار بتائے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعائیں بتائی ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے رسول علیہ السلام کی ان دعاؤں، سکھائی ہوئی دعاؤں کو پڑھا کرتے تھے، اس کے اوپر عمل کیا کرتے تھے، نہ کہ ایک ایسا طریقہ جو اللہ کے رسول علیہ السلام کا نہیں ہے، جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا نہیں ہے، اس کو لے کے تو معاشرے کے اندر اس کو رواج دیا جائے، اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ بعض علماء نے تو اس کو بدعت قرار دیا ہے کہ یہ ایک بدعت ہے۔ اچھا، اب اس کے لیے کئی احادیث بیان کی گئی، کئی ضعیف احادیث کا سہارا لیا گیا، جیسے امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ کی المعجم الکبیر کی ایک روایت کا سہارا لیا گیا، جس میں انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اذا اذن فی قریۃ آمنها اللہ من عذابہ ذلک اليوم، کہ جب کسی بستی کے اندر اذان دی جاتی ہے تو اللہ رب العالمین اس دن اس بستی کو عذاب سے بچا لیتا ہے۔ اچھا، اب یہ والی جو حدیث ہے امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ کے المعجم الکبیر میں موجود ہے، امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ کے المعجم الاوسط میں اور المعجم الصغیر میں موجود ہے، اس کے علاوہ بھی 1-2 کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی طرف یہ فرمان منسوخ کیا گیا ہے، حقیقت میں یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان نہیں ہے۔ اس میں ایک تو صالح بن شعیب البصری راوی مجہول ہے، بکر بن محمد القرشی راوی مجہول ہے، اور تیسرا عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد راوی اس کے اندر ضعیف ہے، جس کو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے، امام یحییٰ بن معین نے، اور اس کے علاوہ بھی کئی محدثین کرام نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اب اس کی سند میں 2 راوی مجہول ہیں اور 1 راوی اس میں ضعیف ہے۔ اب اس روایت کو بنیاد بنا کے تو علاقوں کے اندر اذانیں دلوانا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے، ایک ضعیف روایت ہے، اور ایسی روایت ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سرے سے ثابت ہی نہیں ہے۔ دوسری ایک دلیل امام اصبہانی کی حلیۃ الاولیاء، اس کی جلد نمبر 2 ہے، بعض نسخوں میں صفحہ نمبر 107 ہے، بعض میں صفحہ نمبر 309 ہے۔ اس میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ نازل آدم بالہند فاستوحش، کہ آدم علیہ السلام ہند کے علاقے کے اندر جب اللہ رب العالمین نے ان کو اتارا تو وہاں پہ آ کے وہ خوفزدہ ہو گئے، ان کے اوپر وحشت طاری ہو گئی۔ جب وحشت طاری ہوئی اس وقت جبریل علیہ السلام آئے اور جبریل علیہ السلام نے آ کے اذان دی،
اور اذان میں انہوں نے جب پوری اذان دی تو اس میں اشہد ان محمدن یہ والے الفاظ بھی جب آئے تو آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ محمد کون ہے؟ تو پھر جبریل علیہ السلام نے یہ کہا کہ یہ محمد آپ کی اولاد میں سے آخری نبی ہوں گے۔ یہ روایت امام اصبہانی کی حلیۃ الاولیاء میں موجود ہے، اس کے علاوہ بھی کئی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اس روایت کی سند میں علی بن بہرام ایک راوی ہے جو مجہول ہے۔ اچھا، جب ایک راوی مجہول ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ روایت بھی سند کے اعتبار سے قابل اعتبار نہیں ہے۔ یہ بات بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کی گئی ہے، حقیقت میں یہ قول بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے۔ تیسری روایت مسند الفردوس کے حوالے سے پیش کی گئی جو کنز العمال وغیرہ کے اندر بھی موجود ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھے، مسند الفردوس میں ایک تو سندیں نہیں ہوتی، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ موضوع اور من گھڑت روایتوں کی اس کتاب کے اندر بھرمار ہے۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے جامع الاحادیث میں اس روایت کی سند بیان کی۔ یہ روایت یہ ہے کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غمگین دیکھا، پریشان دیکھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابو طالب کے بیٹے کیا ہے کہ تم غمگین کیوں ہو؟ پھر ساتھ ہی یہ فرمایا کہ مر بعد اہلک یؤذن فی اذنک، کہ اپنے گھر والوں میں کسی کو حکم دے وہ تیرے کان کے اندر اذان دیں گے۔ جب تیرے کان کے اندر اذان دیں گے تو یہ وہ جو تیرا غم ہے، تیری پریشانی ہے، یہ اس کا علاج ہے، اس سے تیرا غم چلا جائے گا۔ اس روایت کی سند میں ایک تو حفص بن غیاث ایک راوی ہے جو ثقہ ہونے کے ساتھ ساتھ مدلس بھی ہے، اور اس روایت میں ان کے سماع کی سراغ نہیں ہے، لہذا اصول حدیث کی روح سے یہ روایت بھی صحیح نہیں ہے۔ دوسرا، اس روایت کی سند میں ابو عبد الرحمن السلمی محمد بن الحسین ایک راوی ہے جو صوفی تھا۔ امام خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ بغداد میں یہ بات لکھی ہے کہ یہ صوفیوں کے لیے حدیثیں وضع کیا کرتا تھا، گھڑا کرتا تھا۔ اب ان لوگوں کی روایتوں کو لے کے تو ہم دین اسلام کے اندر ایک ایسی چیز کو شروع کر دے کہ جس کا پہلے نام و نشان تک نہیں تھا، تو میں سارے سننے والے مسلمانوں کو یہ گزارش کروں گا، ان سے یہ اپیل کروں گا، ہر وہ کام جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے وہ کام کرتے ہوئے پہلے اس کی تحقیق کر لیا کرے کہ کیا یہ واقعتاً اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عمل ہے یا نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے یہ بات ارشاد فرمائی، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ان لوگوں کو ڈر دینا چاہیے جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں کہ کہیں ان کے اوپر کوئی فتنہ نہ آ جائے، کوئی آزمائش نہ آ جائے، کہیں ان کے اوپر کوئی اللہ رب العالمین کی طرف سے دردناک عذاب نہ آ جائے۔ اس طرح کے کام کر کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا صحیح طریقہ چھوڑ کے بدعات کو ایجاد کرنا یہ وباؤں کو دور کرنا نہیں ہے، بلکہ الٹا مصیبتوں کو اور آزمائشوں کو دعوت دینے والی بات ہے۔ دین وہی ہے جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پہ نازل ہوا، جو اللہ رب العالمین نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں مکمل کر دیا۔ لہذا اللہ رب العالمین سے دعا کریں، ایک تو اللہ رب العالمین ہمیں اس وبا سے نجات دلائے، اللہ رب العالمین ہمیں اس سے عافیت دے، اور اللہ تعالی ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق دے جن کی تلقین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔